السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری میں حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومن آگ سے نجات پا لیں گے، یعنی پل صراط پر سے گزر جائیں گے بخیر و عافیت، جتنا بھی وقت لگے کم یا زیادہ، تو ایمان والے نجات پا لیں گے آگ سے۔ ہمیں ہمیشہ خیال یہ آیا کرتا تھا کہ آگ سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن نہیں، ایک مرحلہ بیچ میں اور بھی آنا ہے جس کا کم ہی لوگوں کو پتہ ہے۔ پل صراط کا لفظ ہم نے سنا ہے لیکن قنطرہ کا لفظ ہم نے نہیں سنا ہوا۔ اس حدیث میں انشاءاللہ ہم اس لفظ کو پڑھ لیں گے۔ دوزخ سے نجات پانے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے جس سے خالی مومن گزریں گے، جس کا یہاں ذکر ہے۔ تو انہوں نے آگ سے تو نجات حاصل کر لی، پھر کیا ہوگا؟ حبسوا بقنطرۃ، پھر وہ روک لیے جائیں گے قنطرہ کے اوپر۔ قنطرہ ایک اور پل ہے، اس کا نام قنطرہ ہے، قنطرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ کہاں ہے یہ؟ بین الجنت والنار، یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دو برجز کراس کرنے ہوں گے، ایک تو پل صراط۔ پل صراط جو ہے دراصل وہ تو ہلاکت اور نجات کا فرقان بنے گا، وہ تو کرائٹیرین بنے گا۔ گرنے والے گر جائیں گے، اس میں آگ میں گر جائیں گے، اور بچنے والے بچ جائیں گے۔ جو بچیں گے مومن بچیں گے، ہوں گے تو جنتی، یعنی کہ اب ان کو جہنم کا خوف نہیں ہے۔ تو سٹیج وائز، سٹیپ وائز ہم دیکھ رہے ہیں، معاملہ طے پائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر پل صراط پر سے گزریں گے۔ پل صراط پر سے جو گزر گیا وہ آگ سے نجات پا لے گا۔ اب ایک اور سٹیج باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کی گریڈنگ۔ ہم نے تو پل صراط کے بارے میں جب بھی بات کی ہے تو ضرور اس کا ذکر آیا ہے کہ اپنے درجوں کے حساب سے وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، یعنی جہنمیوں کی گریڈنگ کہاں ہوگی؟ پل صراط کے اوپر، کہ کون کس درجے کا جہنمی ہے، اس کو کس درجے کے عذاب میں داخل کیا جا رہا ہے، وہ گریڈنگ پل صراط پر ہو جائے گی۔ تو اب جنت کے بھی تو درجے ہیں، تب جنت کی گریڈنگ کیسے ہوگی؟ اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اس کا ایک سٹیج۔ کیا سٹیج ہوگا؟ کہ جب وہ آگ سے نجات حاصل کر لیں گے، حبسوا بقنطرۃ بین الجنت والنار، تو پل پر روک لیے جائیں گے جو کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہے۔ کیا ہوگا وہاں پہ؟ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ایک دوسرے سے ان مظالم کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان میں سے کسی نے کسی پر کیا ہوگا۔ کوئی ظلم اگر کسی مومن نے مومن پر کیا ہوگا تو اب اس کا بدلہ دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہاں کر رہا ہے؟ واللہ عالم کتنی دفعہ یہ معاملہ ہوا، پہلے ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کتنا طویل دن ہے حشر کا دن، 50,000 سال، کتنے ہی مراحل آئیں گے اس کے اندر، کتنے مختلف معاملات ہوں گے، کتنے مختلف سٹیجز آئیں گے۔ بہرحال اب یہ آخری سٹیج ہے جنت میں داخلے سے پہلے۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وہیں پر کیوں نہ ہو گیا جا کے میزان میں اعمال تل رہے تھے جب اللہ کے آگے پیشی ہوئی تھی؟ اللہ اپنی حکمتیں، اپنی مصلحتیں بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے مظالم کا بدلہ دلوائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا پردہ رکھنا چاہتا ہو، اللہ نہ چاہتا ہو کہ وہاں پر یہ معاملہ پیش آئے سب کے سامنے، تو ہیں تو جنتی، لیکن اب یہاں پر ان کا آپس کا معاملہ طے ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا نقوا وحذبوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں گے اور ان کی تہذیب ہو جائے گی۔ حذبوا، تہذیب ہو جائے گی، یعنی پاک صاف ہو جائیں گے۔ تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی صاف ستھرا ہو جانا، ایک طرح سے کسی چیز کی تہذیب کر لینا۔ تہذیب ہم عام طور پہ کلچر کے لیے، تمیز کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تمیز تہذیب، یا فلاں ملک کی تہذیب، اس ملک کا کلچر، یعنی پاک صاف کر لیا جائے گا ان کو۔ اچھا، اور یہاں ایک بات بھی ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا غل نکال دے گا مومنوں کے دلوں سے، تو وہ حساب کتاب تو اعمال کا ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے غل باقی ہو، یہ ہمیں یہ مضمون بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے مومنوں کو نہر حیات، لفظ آتا ہے حیات زندگی، یا نہر حیا، یہ بھی لفظ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈبکی دے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے دل دھل جائیں گے،
جتنا بھی غل ہوگا، کوئی تھوڑا بہت دل کا معاملہ ایسا ہوگا کہ شکایتیں ہیں ایک دوسرے سے، ہم کہتے ہیں دل پر بال آیا ہوا، یا دل اگر میلے ہوں گے تو وہ بھی سارے دھل جائیں گے، اور کیا ہوگا پھر وہ علی سرور متقابلین، اخوانا علی سرور متقابلین، قرآن میں آتا ہے بھائی بھائی بن کے وہ آمنے سامنے مسیریوں پہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملہ۔ بہرحال اتنا ہمیں پتہ چلا کہ وہاں روکے جائیں گے، وہاں پر ان کا پھر قصاص دلوایا جائے گا ایک دوسرے کو، پھر بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ پھر اذن لہم بدخول الجنہ، پھر اجازت دی جائے گی ان کو کہ اب جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا فالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لأحدہم، جو ہر شخص ہوگا ان میں سے، ہر جنتی جو ہوگا، بمسکنہ فی الجنہ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، ہر جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اپنی جنت ایسی اپنی لگے گی جیسے کہ اس کو اپنا گھر دنیا کا اپنا لگتا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یعنی ہم امیجن یہ کرتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے جب انسان نکلتا ہے اور کہیں جاتا ہے، کتنی بھی اچھی جگہ کیوں نہ جائے، اپنے گھر سے بہتر جگہ کیوں نہ جائے، تھوڑا ٹائم تو اس کو فیملیئر ہونے میں لگتا ہے، تھوڑی دیر کی تو ذرا اس کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے، کسی کے ہم مہمان بھی جائیں تو پوچھنا ہوتا ہے یہ کچن کس طرف ہے، وغیرہ وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں۔ تو مومن جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو اتنا بھی اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا، زیادہ فیملیئر ہوگا۔ اور سورہ محمد میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کروا دی ہوگی، کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، کوئی تکلف محسوس نہیں ہوگا، اپنائیت کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ وہ اپنی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا گھر بہرحال اپنا تو ہوتا نہیں، یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ تو اللہ کا ہے، ملکیت اللہ کی ہے، امانت ہمارے پاس ہے، امتحان کے طور پہ ہمارے پاس ہے وہ، اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو یہاں کوئی پوزیسو تو ہو ہی نہیں سکتا، اچیومنٹ کا احساس تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچیومنٹ تو وہ ہوتی ہے جو انسان نے خود حاصل کی ہو چیز، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یہاں پر جنت بھی اللہ کی دین ہے، لیکن بہرحال اللہ خود ہی یہ فرما دے گا کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے اس میں آج داخل ہو رہے ہو، تم نے اپنے عمل سے کمائی ہے۔ تو کوئی سینس آف اچیومنٹ اگر کسی کو آئے گا وہ تو پھر جنت ہی میں آنا چاہیے۔ دنیا میں تو صرف ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کر کے سینس آف ریلیف انسان کو آتا ہے، اچیو کرنے کا کوئی احساس نہیں آتا کہ ہم نے کچھ اچیو کر لیا۔ یہ تو کوئی فوز ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی فلاح ہے ہی نہیں۔ یہاں تو جان چھٹ جائے انسان کی جہنم سے تو ہم الحمدللہ، جان چھٹے لاکھوں پائے، یہ تو یہ معاملہ ہے یہاں پر۔ تو وہ اپنی لگے گی، ان کو اپنی ہوگی، قربت ہوگی، بے تکلفی ہوگی، اور اچیومنٹ کا احساس ہوگا، اور لگے گا ہاں وی ہیو ارنڈ اٹ، اور دنیا کے گھر سے زیادہ وہاں کمفرٹیبل ہوگا، زیادہ فیملیئر ہوگا مومن۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کیفیت کا تجربہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ترمذی میں حدیث ہے، ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، فی الجنت 100 درجۃ، جنت کے 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین، ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی دور دور ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم دنیا میں رہ کر تاروں کو دیکھتے ہو، اتنا فرق ہوگا درجوں کے اندر۔ والفردوس اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، جو 100 درجے آپ نے بتائے، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، اس کا نام فردوس ہے۔ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ 4، فردوسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، کوثر بھی جنت ہی کی نہر ہے ایک، سلسبیل کا بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں، تسنیم کا ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں، کوثر کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ تمام جو انہار ہیں، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں فرمایا ہے کہ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، صاف ستھرے پانی کی نہریں ہیں، طرح طرح کی ہیں، اور شراب کی نہریں ہیں۔ تو دودھ، شہد، پانی، شراب، ان 4 نہروں کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے، سلسبیل
اور تسنیم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی 4 نہروں میں سے یہ ان کی مختلف اقسام ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجربہ کرائے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہم کو ان نہروں سے پینا نصیب فرمائے۔ ابھی تو بس سن کر پڑھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور تمنا دل میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم اور کرم کا مستحق بنا دے، اللہ اپنا رحم ہم پہ کرے۔ تو یہ چاروں جو نہریں ہیں یہ اسی جنت سے یعنی فردوس سے پھوٹتی ہیں۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشِ، اور فردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یعنی فردوس کیا ہے؟ اللہ کے پڑوس میں ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کا پڑوسی بنے؟ اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خواہش کرنے والے نفسوں کو چاہیے اس کی خواہش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے مشقت کریں۔ تو ایک سبب کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا؟ کون سا عمل بتایا آپ نے کہ تم یہ عمل کرو تو ہو سکتا ہے تم کو یہ فردوس مل جائے، اعلیٰ ترین مل جائے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے مانگو، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا جنت کی، تو جب اللہ سے جنت کی دعا کرو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اسے فردوس مانگا کرو۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے سکھا دی ہم کو۔ ہم تو کبھی بھی شاید اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ ترین جنت مانگیں۔ اپنا عمل دیکھ کر شرمندہ ہی ہوتا رہتا ہے انسان۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ کوئی منہ ہے ہمارا کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ عمل تو یہ ہے میرا، جو کہ مجھے بھی پتہ ہے، مجھ سے بڑھ کے میرے رب کو پتہ ہے، اور اس عمل سے، یہ ٹوٹا پھوٹا معمولی عمل، اس سے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے فردوس کا سوال کر رہی ہوں۔ ہم تو کبھی نہ کریں، ہم کہیں اللہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی گھٹیا ادنا جنت دے دے، وہی بہت ہے بھائی میرے لیے تو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے خلاصی دلوا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی تو کامیاب ہے۔ تو ہم تو یہ سوچیں کہ جہنم سے جان چھوٹی ہی بہت ہے، اور بس ٹھیک ہے ایک انگوٹھا پھنسانے کی جگہ کوئی ادنا گھٹیا معمولی جنت بھی مل جائے وہ بھی بہت ہے۔ اور ادنا سے ادنا جنت بھی کیسی ہے؟ جو کچھ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ساری جنت کا تو پھر بھی ذکر نہیں کیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا ڈالنے کی، وپ ڈالنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے؟ ہارڈلی انچز کے حساب سے، انچز کا آپ نے معاملہ بتایا۔ اتنی سی چند انچ کی جگہ کسی کو اگر جنت میں مل جاتی ہے تو جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ اگر مانگتے ہو تو پھر جنت مانگو، اور جنت کون سی مانگو؟ فردوس مانگو۔ یعنی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو مت دیکھو، جو اللہ دے سکتا ہے اس کو دیکھو، اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو جب بھی مانگیں دعا کریں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، واعوذ بک من النار، اور تجھ سے میں آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تو احادیث ہوئیں۔ اب یہ دعا دیکھیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 11 میں یہ دعا آتی ہے، اور یہ دعا ہے فرعون کی بیوی کی۔ اللہ تعالیٰ نے امرأۃ فرعون کہا ہے قرآن میں، اس کو نام قرآن میں نہیں آیا، نام احادیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام آسیہ بنت مزاحم بتایا ہے۔ آسیہ نام تھا، مزاحم ان کے والد کا نام تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو پانی سے نکالا گیا تھا۔ تو یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا فرعون سے کہ اس کو قتل نہیں کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پالا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بعض دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ پالنے کی محبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پالا پوسا، بہت محبت کرتی ہوں گی موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان کی دعوت پر جو انہوں نے دعوت پیش کی اسلام کی، اس پر وہ ایمان لائیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، کہا جاتا ہے بڑے مظالم ڈھائے اس نے ان کے اوپر، بہت ان کو ٹارچر کیا، بہت تنگ کیا، لیکن اپنے ایمان سے اللہ کی بندی ہلی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ خواتین جو کامل ہوئی ہیں ان میں ایک آسیہ بنت مزاحم بھی ہیں۔ تو اعلیٰ ترین جو رتبہ دیا گیا ہے دنیا میں خواتین میں سے کسی خاتون کو، تو وہ 2 خواتین کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک آسیہ علیہ السلام، اور پھر ہمیں ختیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا
اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے بارے میں بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے. لیکن فی الحال جو ہمارا ٹاپک ہے اور ہمارا فوکس ہے وہ آسیہ پر ہے علیہ السلام. تو جب اتنا تنگ کیا فرعون نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. شوہر کافر تھا، وہ محل بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوگا ان کو، اگر فرعون ٹارچر نہ بھی کرتا، لیکن وہ مینٹل ٹارچر، وہ ایک اسپریچول ٹارچر کافی تھا کہ میں کافر کے گھر میں ہوں. تو وہ محل بھی ان کو اچھا نہ لگتا تھا، اس لیے کہ دل کو سکون نہیں تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ربی، اے میرے رب، ابنی، تو بنا دے، لی، میرے لیے، عندکا، اپنے پاس. دیکھیں، پہلے اللہ کے قرب کی دعا کر رہی ہیں. جنت کے درجے تو الگ کہ اللہ تیرا قرب چاہیے مجھ کو. اللہ تو اپنے پاس کیا بنا دے میرے لیے، بیتن، ایک گھر بنا دے، فی الجنہ، جنت میں. تو اللہ جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے. شاید ان کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن اعلیٰ ترین جنت انہوں نے اپنے رب سے مانگ لی. تو بعض دفعہ دعائیں جو ہیں وہ بھی ہمارا عمل مضبوط کر دیتی ہیں. کیا پتہ اس دعا کی برکت سے ان کے قدم جم گئے ہوں، ان کا عمل پختہ ہو گیا ہو. جو فرعون نے تنگ کیا، ٹارچر کیا، تشدد کیا ان کے اوپر، تو تمام تشدد یہ اللہ کی بندی برداشت کرتی چلی گئی، اس لیے کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. اور جس کے لیے جنت کی دعا قبول ہو جائے وہ اپنے صالح عمل سے ہلتا ہٹتا نہیں ہے، اور اعلیٰ ترین جنت مانگی ہے تو خود ہی ان کا عمل یعنی ساتھ اٹیچ ہوا ہے. اعلیٰ ترین جنت کوئی مانگے گا تو اللہ دنیا میں اعلیٰ ترین عمل کی توفیق دے دے گا. تو دراصل دعا ہمارے ارادے کا اظہار ہوتی ہے. جب ہم اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ریزولو پیدا ہوتا ہے، پختہ ارادہ پیدا ہوتا ہے، ہمت آتی ہے انسان کے اندر. جیسے کہ بچوں نے ارادہ کیا کہ ان کو بہت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، تو جب انہوں نے سوچا کہ ہم تو بیسٹ آف دا بیسٹ یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے، تو ظاہر ہے ان کی محنت کا طریقہ اس بچے کی محنت سے مختلف ہوگا. جس نے یہ سوچا ہے کہ میں ایوریج یا بلو ایوریج یا جہاں کہاں بھی داخلہ مل گیا چلو میں لے لیتا ہوں، اس کو اپنے گریڈز کی کیا فکر ہوگی؟ اتنی تو فکر نہیں ہوگی جتنی اس بچے کو فکر ہوگی جس نے کہ اپنا ہدف بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ MIT کو یا ہارورڈ کو یا آکسفورڈ کو یا کسی ایسی یونیورسٹی کو اگر بنایا ہے، وہ تو پھر الگ ہی لیول ہے اس کا. تو مومن کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھ کو جنت الفردوس ہی چاہیے، تو پھر وہ آگے بڑھ کر فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل پر بھی فوکس کرتا ہے، فرائض کی کوالٹی بہتر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول کری اور کیسا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامل کر دیا. کامل خواتین میں مریم اور کامل خواتین میں آسیہ کا نام آتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. کوئی خاتون اب کہہ نہیں سکتی کہ میرا میاں مجھ کو عمل نہیں کرنے دیتا. کسی کا میاں فرعون جیسا طاقتور نہیں ہو سکتا، کسی کا شوہر فرعون جیسا ظالم نہیں ہو سکتا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے ایک گڑھا کھود کے آدھا ان کو اس میں گاڑ دیا تھا، اور پھر آگ کا عذاب دیا کرتا تھا، جلاتا تھا، چیزیں چبایا کرتا تھا، ٹارچر کرتا تھا. ایسا تو کسی کا بھی شوہر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے ہم سب کو. تو اب ان کی مثال کے بعد کسی دنیا کی عورت کے پاس اب یہ بہانہ نہیں بچا کہ میرے ہسبینڈ مجھ کو عمل نہیں کرنے دیتے. نہیں، اللہ نے نمونہ بتا دیا کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو عمل کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. تو اپنی گمراہی، اپنی بے عملی کا الزام ہم کسی کے کندھے پہ نہ رکھیں. یہ کام نہیں آئے گا. قرآن نے کہہ دیا، سورہ تحریم ہی میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دے گا قیامت کے دن لوگوں سے کہ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تم بہانے نہ بناؤ کہ یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور ان کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ التحریم میں، کہ مریم کی مثال ہے اور آسیہ کی مثال ہے. دیکھو یہ خواتین تھیں جنہوں نے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر لیا نیکی کا. تو جنت کے درجوں میں ایکوالٹی ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فردوس میں صرف مر جائیں گے، عورتیں تو جا ہی نہیں سکتی. ہم عمل کرنے والی تو بنیں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں آغاز اگر کر رہے ہیں تو پھر دعا سے آغاز کرتے ہیں. یہ خود دعا کرنا بھی بڑا نیک عمل ہے. تو میں پڑھتی ہوں، پھر اب آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی حفظ کر لیں.
کوئی نیا گھر بنے، اپنا گھر بھی بہت اچھا لگے، کبھی کمفرٹیبل گھر ہے الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ نے ارمان پورا کیا، اور زندگی میں ایک ارمان سب کا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ میرا گھر بن جائے، میری چھت اپنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہم سب کو۔ اگر یہ گھر بنا، اس میں گئے، تو ساتھ ساتھ ضرور یہ دعا کریں کہ یہ تو بہرحال عارضی ہے، کتنا بھی کمفرٹیبل کیوں نہ ہو، چھوڑ کے تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ پھر ساتھ ساتھ دعا کر لی جائے کہ اللہ جب تو نے دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے تو اللہ آخرت میں بہترین ٹھکانہ مجھ کو عطا فرما۔ اور چاہے نیا گھر نہ بھی ہو، اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں ہم اور اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ پہ دعا کر لیا کرے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، بیتن ایک گھر بنا دے جنت میں۔ چلیے جی، اب میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کرے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں میں جب رہتی ہیں، ہم وہاں رہ کر اور جنت والے اعمال کریں، اس گھر میں رہتے ہوئے جنت والے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اتفاق ہو، اتحاد ہو ان گھروں کے اندر بھی جو دنیا کے ہمارے گھر ہیں۔ اللہ رسول کی آواز آ رہی ہو، یعنی اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہو، قرآن پڑھا جاتا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیا جاتا ہو، گھر کا ڈیکوریشن اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس پیسے سے وہ گھر بنا وہ حلال کا پیسہ ہو، اللہ تعالیٰ جو اولاد ہے اس میں وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے گھروں کو بھی جنت کا نمونہ بنائے۔ کو اگر تکلیف ہے کسی کو گھر کے اندر اور گھر میں اذیت ہوتی ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مخالفت کا سامنا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی تسلی ہے۔ یہ تو گھر بہرحال عارضی گھر ہے، اللہ تعالیٰ بس اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وہاں پہ نہ شور غل ہوگا، نہ لغو باتیں سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانعام میں کہ دارالسلام ہوگا، وہ تو سلامتی کا گھر ہوگا، جنت کا گھر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔